ہائے بابا ہائے ہائے بابا ہائے بابا ہائے ہائے بابا بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے۔ زندہ کے اندھیرے میں، زندہ کے اندھیرے میں مشکل میرا جینا ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے۔ دن رات میں روتی ہوں اور خاک پہ سوتی ہوں، دن رات میں روتی ہوں اور خاک پہ سوتی ہوں، آغوش ہے مادر کی نہ باپ کا سینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے۔ دفنا کے سکینہ کو عابد نے کہا رو کر، دفنا کے سکینہ کو عابد نے کہا رو کر، اے خاک تجھے سونپا زہرا کا نگینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے۔ میں رو بھی نہیں سکتی زندہ میں تمہیں بابا، میں رو بھی نہیں سکتی زندہ میں تمہیں بابا، پابند مجھے کرتا رونے سے کمینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے۔ ہیں کان میرے زخمی اور نیل تماچوں کے، ہیں کان میرے زخمی اور نیل تماچوں کے، ظالم کے تماچوں سے بے حال سکینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے۔ عابد نے کہا رو کر زینب سے پھپھی اماں، عابد نے کہا رو کر زینب سے پھپھی اماں، ہر ظلم و ستم سہنا اس گھر کا قرینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے، بابا تیرے غم میں یہ بے چین سکینہ ہے۔ کرتے ہیں بے عرض کربلا کفن کوئی نہیں ملیا، الذی قال والدرداء من الخیام یا زینب و یا ام کلثوم
وَيَا سَكِينَةُ عَلَيْكُنَّ مِنِّي سَلَامٌ الَّذِي جِسْمِهُ عُرْيَانٌ وَهَمَهُ وَسِيرٌ وَالْكُوفَةِ وَالشَّامِ نہ ہوئے آشیاں نہ رلے آئے گدھی الذی جس میں ہو ریان مسلمانہ جیندے تردے کپڑے لٹ لے الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات خدا دی خدائی خودی نے دکھایا نبی نے مٹایا خدا دی خدائی خودی نے خدائی دکھایا نبی نے سکھایا نے خدا دی خدائی خودی نے خدائی دکھایا نبی نے سکھایا نے دینا دین دے دشمنا دا ڈسایا نبی نے مٹایا آئے لگی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے یا ذکر پاک کے بندے ادب و تاج نہیں ذکر دبش ملائکہ آندے فرشتے آندے نبی پیغمبر آندے تو یہاں کیا نہیں بڑی بڑی کیا ہے مدے کوئی سمجھتا ہوئے کہ بندہ کوئی نہیں نا ساری تشریف چاہتے ہیں بلکہ بھین دے جگہ بھی آندے امام زین العابدین ایک بندہ امام زین العابدین نے کھول آیا آپ کے اندر مولا میرے پتر کی شادی ہے تے مولا میں گھر دے وچ تشریف لے آؤ امام زین العابدین سید الساجدین میرے مولا خون دے طلوع والا کریں پیر نے اطلاع کے اندر مولا کیا میں کوئی ایسی گل کی تھی جس گل دے نال تانوں تکلیف ہوئی ہے مولا فرمایا نہیں جدوں دا میرا بیٹی اکبر زین تو زمین تے آئے وہ تو لے کے ہن تک خوشی میں کرے تے خواہش میں رہ گئی تے مولا میرے گھر دے وچ کیویں آسو میں ایک ہی پہ پڑھنا جو میں سارے پڑھنا مولا میرے گھر وچ کیویں آسو مولا فرمائے اللہ سے میرے گھر وچ آساں جا میرے بابے دی صفے عذاب شاہ آئے آئے جا میرے بابے دی صفے عذاب شاہ میں بھی آساں میری پوپھی بھی آسی
میرا نانا بھی آسی اسا سارے آسا مولا تختلا اچھی جا مولا فرمایا نہیں اسی اسے بوانے جتے مومن گزر دے پہ ہر ایک مومن میں شکریہ ادا کر سا تیری مہربانی تو میرے دل کو تھوڑے تو لاندہ دے گا یہ کوئی عام جان نہیں قبلہ جناب موسیٰ علیہ السلام روز اللہ کی بارگاہ وچ پیش ہوندے نے قدم کو دے دے یہ بھی گل ہے نا ایک دن کا واقعہ ہے گزرتے پہ ایک میاں تے بیوی وہ آئے اللہ کے نبی دے کول آگے آدم تسالے اللہ کے نبی ہو تاکہ روز اللہ کے نال گل ہوندی ہے بات ہوندی ہے آج کل تسی ویسو ساری طرفوں مہربانی کرو پوچھو ساری قسمت چ اولاد ہے یا کوئی نہ توجہ اولاد ہے یا کوئی نہ اللہ کا نبی تجھے دن پہاڑ میں لکھا کیا ہے اللہ نے نام کلام کیتا ہے اللہ کا نبی فرماون لگا فلاں فلاں جاتے ایک جوڑا ہے انہوں نے قسمت اولاد ہے یا کوئی نہ خالق دی آواز ہے انہوں نے قسمت اولاد کوئی نہیں بڑی اچھی گل سنا انہوں نے قسمت اولاد کوئی نہیں اللہ کا نبی آ گیا صبح یہ ملے جی سرکار اللہ کا نبی فرمایا لگا بھائی میں اللہ پوچھے انہوں نے دسیا کہ قسمت اولاد کوئی نہیں پریشان ہو گئے خیر ٹائم گزرتا گیا ایک ملنگ ترے گئے وہ آ کے آتا میں بکھاں جہاں میرے کھانا کھوائے جو منگے سو پائے جہاں میرے کھانا کھوائے جو منگے سو پائے انہاں دعاؤں میں اندھی ملا کر سب کو ڈھیر زیادہ لنگر انہاں بٹھا کے لنگر کروایا لنگر کھا کے اے مولا دا ملنگ انہاں دے پاسے لے کے آنا اللہ کا پتر دے سی اللہ تعالیٰ پتر دے سی یہ اندھے پریشان ہو گئے اسو اللہ دے نبی کو آپ کیا وہ جگہ پر دور دے دین تے تھلے آ گیا تاکہ قسمت اولاد کوئی وہ کیوں آتا پہ اولاد ہے آدھے میں تو سارا تو پتہ نہیں ایک میں لے کے دے تو چھوڑا ہے آئے ایک میں لے کے دے چھوڑا ہے کیویں ہو سکتا ہے خیر مولا پتر عطا کیتا دن گزرتے رہے جناب موسیٰ علیہ السلام دا گزر ہویا ایک گلی دے وچوں ایک بچے کو ناپ کے ماں تو ہوتی ہے جناب موسیٰ جب آئے نا تو بچے تھوڑا جہاں آیا بچہ کون لگ گیا جناب موسیٰ فرمیدے نے کون آئی آدھی پتر ہی دیا نبی فرمیدے کہ میں ہو سکتا ہے یہ اکھانا لگے تو پہچائی جاتی ہے خیر اللہ نبی اللہ دی بارگاہ میں پیش ہو کر میں بولا خود نے تسا فرمایا کہ فلاں فلاں تے گھر دے وچ میں گیا تو تسا جو انہاں دی قسمت اولاد کوئی نہیں خالق دی آواز آئی یہ بات دے وچوں دسے سا پہلو منو انسانی بولی کی ضرورت ہے وہ کہنا اچھا سوئی لئی پلیٹ لئی گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر اعلان پہ کرتے ہیں ہے کوئی جگہ اللہ کے نام سے بوٹی دیوانا والا کوئی نہیں ہوتی ایک جھوپڑی تے اوپر گزرنا پیا ہے وہ ہی ملنگ سلام کیتا اللہ کے نبی کہنے میں دیو یار آج اللہ کو انسانی کوئی بھی ضرورت پہ گئی ہے اچھا یہ ملنگ کرنا چھوئی ہے چھوئی آ گئی پلیٹ آ گئی ایتھوں کا پلیٹ بھائی تھی آگے اللہ کا نبی گوشت گھنا ہے ہاں گھنا ہے
خالق کی آواز آئی ہے آپ انصاف کر جنہیں میرے کہن دے اتے ایک بوٹی جنہیں گوشت کی پلیٹ پر دیتی ہے میں انہیں ایک پتر نہیں دے سکتا تے انسان تے تم ہی ہے نا یہ لاجپال کرنا لاجپال کر رحمت للعالمین سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہوں نے پتر کی وجہ سے یہ جو کچھ بھی ہے عیسیٰ ایک دین نہ مکمل موسیٰ ایک دین نہ مکمل دین کا تو مکمل جدو میرا سنا نبی سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تشریف دینا ہے تائیں کہ پیدا میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے بولیے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان انتقام کو ان کا بلال کرتا ہے نعرہ حیدری السلام علیکم ایک میں دعا مانگنا پیا مینوں بھی دعا بلا لے اے سردار مدینے دا ہر بندے دا دل کردا نا میں دعا کراں زیارتاں تے بھی جاواں سرکار دے دربار بھی جاواں در تے بھی جاواں سلام کراں بچہ ہوئے جوان ہوئے بڈھا ہوئے بی بی ہوئے پاویں کوئی بھی ہوئے وہ دل چاہتا ہے کہ سرکار دے دربار وچ جاواں یہ نہیں گل ہے تے میں بھی میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی کیا دعا مانگنا ہر بندے دا دل کرتا ہے مینوں بھی ایک بار بلا لے اے سردار مدینے دا مینوں بھی ایک بار بلا لے اے سردار مدینے دا میرے آیا تنگ نہیں ہو جانا ہے بازار مدینے دا میرے آیا تنگ نہیں ہو جانا اے بازار مدینے دا عرض کریاں پھولاں نالوں پیاری لگی سکتی پیاری پیاری تھی سولا نالوں بہتا چھپیا چوکیدار مدینے دا ہاتھوں بولتے جنہیں دکھ پہنچائے جنہیں پاک پیغمبر نوں او ہے قربا بڑیا بیٹھے ٹھیکیدار مدینے دا ایک نعرہ حیدری صلوات اپنا عبادت ہے بابا سے بلند صلوات اچھی صلوات ہے خدا دی خدائی خودی نے خدائی دکھایا نبی نے سکھایا دین حیدری خدا دی خدائی خودی نے خدائی دکھایا نب سلام تاکہ ایک بلد کوئی نظام کرنا اور جناب خیر ہو لانو سلوات اچھی آواز سلوات اپنا عبادت بابا چی بلند سلوات اور ایچو ساتھ خدا دی خدائی خودی نے خدائی دکھایا نبی نے سکھایا دین خدا دی خدائی خودی نے خدائی دکھایا نبی نے سکھایا دین تے نام و نشان دین دے دشمناں دا دسایا نبی نے مٹایا دین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين والمجرمين النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد المصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فلن الصلوات مجلس آداب کی قبولیت کے لیے اور بانیان مجالس کی خیر و برکت کے لیے قرآن کا صلوات ساتھ فرمان معرفت میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے مسئلہ امامت کی ذمہ داری کو واضح کیا ہے اور مقام امامت، فلسفہ امامت، شان امامت، رفعت امامت، عہدہ امامت کے بارے میں اس آیت میں مفصل ذکر کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، ان کا امتحان لیا، کچھ باتوں میں، کچھ چیزوں میں، پاک پروردگار نے امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَا، وہ اس امتحان میں کامیاب رہے، یا یوں کہوں، اس طرح کہوں کہ ابراہیم نے امتحان اس طرح لیا کہ جس طرح خالق کائنات اپنے بندے سے امتحان چاہتا تھا۔ اللہ نے امتحان لیا، ابراہیم نے امتحان دیا، اور اللہ نے انہیں منصب امامت پر فائز دیا۔ یہ ابراہیم کی آزمائش جب ہو رہی تھی، اس وقت ابراہیم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اللہ کے خلیل تھے، اور ویسے ہی اگر کوئی معصوم نہ ہو، اگر کوئی مقام عصمت پر فائز نہ ہو، باکمال نہ ہو، تو نہ نبوت ملتی ہے نہ رسالت ملتی ہے۔ ابراہیم کے نبی رسول ہونے کے بعد ان کو آزمایا جانا، اور اس آزمائش کے بعد انہیں امامت ملنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ منصب امامت جو ہے وہ معمولی منصب نہیں ہے، بلکہ وہ منصب نبوت اور رسالت سے بھی بڑا منصب ہے۔ امتحان کیا تھے؟ دنیا دار امتحان لینے والے ہوں تو مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، نقل بھی چل سکتی ہے،
اور جیسا اگر امتحان لینے والا اگر معمولی ہو تو امتحان بھی معمولی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں امتحان اللہ لے رہا ہے ابراہیم کا، تو وہ امتحان معمولی نہ تھا، ان کا بہت بڑا امتحان تھا، یعنی وہ امتحان تھا مال، جان اور اولاد کی قربانی۔ یعنی اللہ دیکھنا دکھانا چاہتا تھا کہ میرا خلیل، میرا دوست اس عظمت پر فائز ہے کہ وہ امتحان دینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور امام بننے کا بھی حقدار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے اور بت توڑنے کے بعد ان کے لیے سزائیں تجویز دی گئی، لیکن ابراہیم نے نمرود کے دور حکومت میں جو اپنے کو خدا کہہ رہا تھا، بتوں کو توڑنا یہ بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم کا، اور ابراہیم نے بے خوف و خطر، بغیر گھبرائے، بغیر کسی پریشانی کے انہوں نے بتوں کو توڑا۔ لیکن آج اتنا تو پتہ چل گیا کہ منصب امامت پر فائز وہ ہو سکتا ہے جو بت توڑنے والا ہو، بت پوجنے والا نہ ہو۔ اگر اس نے زندگی کے کسی لمحے میں بھی بتوں کی پرستش کی ہو، بتوں کو پوجا ہو، وہ کبھی بھی امام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور ہمیں واضح طور پر دو ہستیاں بت توڑتے ہوئے نظر آتی ہیں، ایک ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ اور ایک ہے مولا کائنات ذات علی ابن ابی طالب، لیکن دونوں میں واضح فرق ہے۔ ابراہیم نے جب بت توڑے تھے تو اس کے بعد پھر بیت اللہ میں بتوں کا راج ہو گیا تھا، پھر بت کعبے میں آ گئے تھے، پھر بت کعبے میں رکھ دیے گئے تھے، لیکن دو بھائیوں نے مصطفیٰ اور مرتضیٰ نے بتوں کو اس شان سے توڑا تھا کہ پھر آج تک کعبے میں کوئی بت نظر نہیں آ سکا۔ حالانکہ توڑے ابراہیم نے بھی تھے، توڑے ذات علی نے بھی ہے۔ ابراہیم نے فرش میں کھڑے ہو کر توڑے تھے، ذات علی نے پیغمبر کے کانوں پہ کھڑے ہو کر توڑے تھے۔ ابراہیم کا امتحان ہوتا رہا، بتوں کو توڑا، مال کا نقصان ہوا اور انہیں نارے نمرود میں جانا پڑا۔ بہت بڑی آگ، لکڑیاں اکٹھے کرنے والی فوج ہے، بادشاہ کے حکم پر اس کی رعایا کئی مہینوں تک لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے، کئی میلوں تک پھیلا ہوا لکڑیوں کا انبار۔ یہ چاہیے کہ ایک بندے کو جلانے کے لیے 2-4 من لکڑیاں کافی ہوتی ہے، تو نمرود اتنی لکڑیاں اکٹھی جو کرواتا رہا، اس میں شاید ذہن میں یہ خیال ہو کہ ابراہیم شاید ان لکڑیوں کے انبار کو دیکھ کر گھبرا جائے، لیکن اللہ کا معصوم اور عبد وہ نہیں ہو سکتا جو دنیا داری سے گھبرا جائے، جو موت سے ڈر جائے، پریشان ہو جائے۔ ابراہیم کو اس نارے نمرود میں ڈالا گیا۔ آج تک کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ پھر جو اللہ نے یہ کہا تھا کہ یا نار کونی بردن و سلاما، کہ اے آگ، یہ نہیں کہا کہ ٹھنڈی، یہ نہیں کہا کہ بجھ جا، بجھانا مقصود نہیں تھا۔ اللہ نے بلکہ یہ کہا کہ یا نارو کونی بردن و سلاما، اے آگ تو میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا۔ اس کا معنی یہ تھا کہ تیرے شعلے بھی بھڑکتے رہے لیکن تجھے میں جلانے کی صلاحیت نہ رہے۔
یہ واضح نمایاں فرق ہے. بجھا کے ٹھنڈا کرنا یہ وہ قدرت نہیں، لیکن آگ کے شعلے بھڑکتے رہے لیکن آگ میں جلانے کی صلاحیت نہ رہے، یہ کمال خالقیت ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کمال ہے. لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو آگ کو پاک پروردگار جلانے کی صلاحیت دے سکتا ہے، وہ پروردگار آگ سے جلانے کی قوت کو چھین بھی سکتا ہے. ابراہیم آگ میں چلے گئے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، برقوں کا سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی. دو امتحان ہو گئے، ابراہیم کے مال کا امتحان اور جان کا امتحان. لوگوں کے امتحان ہوتے رہتے ہیں، بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، بڑوں کے امتحان ہوتے ہیں، نبیوں کے امتحان ہوتے ہیں، ولیوں کے امتحان ہوتے ہیں، رسولوں کے امتحان ہوتے ہیں اور اماموں کے امتحان ہوتے ہیں. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کہتا ہے، پاک پروردگار کہتا ہے، ہم کسی کا امتحان اس کی طاقت سے زیادہ نہیں لیتے. اس لیے طاقت سے زیادہ امتحان لینا، طاقت سے بڑا امتحان لینا، یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے کہ طاقت تھوڑی ہو، امتحان اس سے سبق لے لیا جائے. ایک اپاہج کے لیے حج واجب نہیں ہے. ایک اپاہج کے لیے جو چل نہیں سکتا اس کے لیے نماز باجماعت پڑھنا واجب نہیں ہے. اس لیے کہ پاک پروردگار کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. طاقت سے زیادہ تکلیف دینا ظلم کے زمرے میں آتا ہے. اللہ جسے امتحان، جس کا اتنا امتحان دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنا امتحان دے سکتا ہے. ابراہیم کا امتحان مال سے لیا انہوں نے دے دیا، جان سے لیا امتحان دے دیا. اب 3 دن مسلسل ابراہیم خواب میں یہ دیکھتے رہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. وہی خواب آپ نے بیٹے پر ظاہر کر دیا. اگر ظاہر نہ کرتے تو امتحان باپ کا رہتا، بیٹے کا نہ ہوتا. بیٹے کی رضا کو معلوم کرنا اور بیٹے کا آمادہ ہونا اس بات کی دلیل ہے جیسے باپ ذبح کرنے کے لیے تیار تھا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار تھا. باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے. بلکہ باپ کہہ رہا ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. لیکن بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ بابا جان جیسا آپ کو حکم ہوا ہے ویسے ہی کر دیجئے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آپ مجھے استقامت دکھانے والوں میں پائیں گے. آپ مجھے حوصلہ مند پائیں گے. یعنی باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے، مینا کی طرف چلے. لیکن کسی روایت میں نہیں ہے، کسی تاریخ میں نہیں ہے، کسی تفسیر میں نہیں ہے کہ باپ بیٹے نے، ابراہیم نے جناب حاجرہ کو بتایا ہو کہ میں انہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں. اس لیے کہ ابراہیم جانتے تھے کہ ماؤں میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ مائیں اپنے بیٹوں کے لاشوں کو تڑپتا ہوا دیکھ سکے یا مرتا ہوا دیکھ سکے یا مرنے کی خبر سن سکے. یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ماؤں کے لیے بیٹوں کا امتحان. لیکن حاجرہ نے پوچھا تھا کہ اسماعیل کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو جناب ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ میں دوست کی ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں. بات کہہ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ جھوٹ، یہ جھوٹ نہیں ہے.
دوست کی ملاقات کے لیے ہی لے کر جا رہے تھے. کہا تو میں دوست کی ملاقات کے لیے لے جا رہا. پھر پوچھ لیا یہ ہاتھ میں رسی ہے, یہ ہاتھ میں چھری ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا شاید وہاں کوئی قربانی کی ضرورت پڑ جائے, لیکن واضح طور پر نہیں بتایا, اس لیے کہ ماؤں کے لیے بیٹوں کی موت کا لفظ سننا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. چاہے وہ کوئی نبی کی زوجہ ہو, نبی کی ماں ہو, چاہے کوئی ولی کی ماں ہو, ہر ایک کے لیے ہی بیٹے کے لیے موت کا سننا مشکل ہوتا ہے. یہ کوئی آسان نہیں ہوتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبیوں کے لیے تو بس بہت آسان ہے, آسان نبیوں کے لیے بھی نہیں ہوتا. اگر نبیوں کے لیے آسان نہیں ہوتا تو یعقوب اپنے بیٹے کی یوسف کی جدائی پر ساری زندگی نہ روتے رہے. یعقوب کا یوسف سے غم میں, جدائی کے غم میں, حالانکہ جانتے تھے وہ زندہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ زندہ پر رونا جائز ہے. کہا جاتا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے, زندوں پر کیوں روتے ہو؟ تو موت و حیات پر نہیں رویا جاتا بلکہ رویا جاتا ہے مصائب پر, مصیبت پر. جناب یعقوب کو علم تھا میرا بیٹا زندہ ہے بلکہ مصر کا بادشاہ بن گیا ہے, تو ساری زندگی روتے رہتے. سارا واقعہ قرآن میں ہے. ساری زندگی یعقوب یوسف کے کٹے روتے رہتے. تو رونا ویسے بھی کوئی بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ سال کے پہلے دن بھی پہلی محرم سے سال کا آغاز ہوتا ہے, پہلی محرم سے. تو یہ شیعہ قوم جو ہے رونے سے سال کا آغاز کرتے ہیں. تو کیا ان کا سال منحوس نہیں ہو جاتا؟ پہلے دن ہی رونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم بھی پوچھتے ہیں جب تم دنیا میں آئے تھے تو پہلے دن رو کر اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا, تو کیا پہلے دن رو کر تمہاری زندگیاں منحوس نہیں ہو گئی؟ بلکہ رونا زندگی کی علامت ہے. جب تک بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا نہیں ہے, نہ ماں کو یقین ہوتا ہے زندہ رہے گا, نہ باپ کو یقین ہے, نہ بہن کو یقین ہے, کسی کو یقین نہیں ہے یہ زندہ رہے گا. زندہ وہی رہتا ہے جو پیدا ہوتے ہی روئے. اس کا معنی یہ ہے کہ رونا فنا کی علامت نہیں ہے, رونا بقا کی علامت ہے. رونا زندگی کی علامت ہے, رونا صحت کی علامت ہے, رونا باقی رہنے کی علامت ہے. اور ہمارے نبی بھی جب امام حسین پر روئے تھے تو اسی دن روئے تھے جب حسین اس دنیا میں آئے. ام ایمن سے کہا لاؤ میرے حسین کو میری گود میں دو. تو ام ایمن نے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, ابھی بچے کو غسل نہیں کیا, ابھی پاک نہیں کیا. نبیوں کے نبی ڈانٹ کر کہتے ہیں کیا تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے آیت کا تحریر کا مصداق پیدا کیا؟ لا میرے حسین کو. حسین لائے گئے, رسول مسکرا رہے ہیں, فاطمہ پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے, خوش ہے. حسین سے دنیا میں آنے کے دن کی بات کر رہا ہوں. تو رسول بھی خوش ہے, فاطمہ بھی خوش ہے, سارے گھر والے خوش ہیں کہ حسین دنیا میں آئے ہیں. لیکن جناب سیدہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ میرے بابا جان جو مسکرا رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, وہ دیکھتے ہی دیکھتے رونے لگے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے بابا نے اپنا منہ پھیر لیا. میں آگے بڑھی تو بابا نے رخ دوسری طرف کر لیا, جیسے کوئی سے مجھے اپنا چہرہ دکھانا نہ چاہتے ہو. میں آگے بڑھی, میں نے دیکھا کہ بابا جان کی آنکھوں میں آنسو ہے, بابا جان رو رہے ہیں. تو پوچھتی ہے کہ بابا جان آپ میرے بیٹے کے آنے پر پریشان ہو رہے ہیں, رو رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سید الانبیاء نے فرمایا بیٹی فاطمہ ابھی جبریل آیا تھا اور
کے مقتل کی مٹی لے کر گیا ہے اور یہ بتا کر گیا ہے کہ اللہ کا سلطان نبی یہ جو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے یہ کربلا کے مقتل میں مارا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ کہا جرم کیا ہوگا؟ کہا بے جرموں بے خطا مارا جائے گا، کوئی جرم نہیں ہوگا، کوئی خطا نہیں ہوگی، کوئی غلطی نہیں ہوگی، میری امت اس کو قتل کرے گی۔ تو سیدہ پوچھتی ہے بابا جان کیا پھر اس وقت آپ ہوں گے؟ کہا میں نہیں ہوں گا۔ کہا اس کا بھائی حسن وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا اس کے باپ حیدر قرار ہیں، باپ بیٹے کی مدد کرے گا، وہ ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ پھر کہا کیا یہ چکی پیس پیس کر پالنے والی ماں ہوگی؟ تو سید الانبیاء نے کہا فاطمہ آپ بھی نہیں ہوں گے۔ تو پھر سیدہ کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے بابا جان پھر مجھے یہ تو بتاؤ میرے مظلوم پر کون روئے گا اور کون بتائے گا کہ میرا مظلوم بیٹا بے جرم و خطا مارا گیا؟ کہا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا اس کے بچے اس کے بچوں پر روئیں گے، اس کے جوان اس کے جوانوں پر روئیں گے، اس کی مسکرات اس کی مسکرات پر روئیں گے۔ یعنی یہ طے ہوا پہلے سے، یہ کوئی ناگہانی واقعہ نہیں ہو گیا، یہ پہلے سے طے تھا۔ یہ امتحان تھا جو حسین پر فرض تھا، جو حسین سے دینا تھا۔ میں نے ابھی سارے امتحان ابراہیم کے والد کیے کہ مال سے، جان سے، اولاد سے امتحان لیا گیا۔ ابراہیم کا مال سے، جان سے، اولاد سے امتحان لیا گیا۔ تو ابراہیم نے مال، جان، اولاد سے امتحان لے دیا، فاطمہ ہونا امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ امتحان لینا چاہتا تھا ابراہیم نے ویسے ہی امتحان دے دیا۔ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے۔ تو منصب امامت کیا ملا؟ حکومت نہیں ملی، دولت نہیں ملی، رعایا نہیں ملی۔ ابراہیم کو کیا ملا ہے؟ منصب امامت، یعنی رہبری کا منصب، تبلیغ کا منصب جو نبیوں کے ذمہ ہے۔ تو میں کہوں گا پاک پروردگار ابراہیم کا تم نے امتحان لیا ہے، مال سے امتحان لیا ہے، جان سے امتحان لیا ہے، اولاد سے امتحان لیا ہے۔ تو نے اس کو حکومت نہیں دی، تو نے اس کو اسلحہ نہیں دیا، فوج نہیں دی، رعایا نہیں دی، نہ اس کے پاس رعایا ہے، نہ سلطنت ہے، نہ شاہی ہے، نہ بادشاہی ہے۔ تو یہ آپ نے اس کو کیا دیا ہے؟ تو شاید قدرت کی طرف سے جواب ملے کہ جنہیں ہم نبی اور رسول بناتے ہیں، امام بناتے ہیں، ان کے لیے سلطنت اور حکومت ضروری نہیں ہوتی، اس کے لیے امامت ضروری ہوتی ہے، یعنی تبلیغ کا عہدہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہی سلسلہ صدیوں بعد بھی آئے گا۔ ہمارے نبی کا نائب بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ہو سکے جس کے پاس حکومت آ جائے، بادشاہی آ جائے، ریاست آ جائے۔ تو لہذا ابراہیم کا امتحان لیا، امامت مل گئی۔ اور امتحان بھی ایسا تھا، کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، کوئی کمی بھی نہیں تھی۔ فاطمہ ہونا انہوں نے اس امتحان کو تمام کیا۔ تو پروردگار نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ کون امام بناتا ہے؟ اللہ۔ طے ہو گیا کہ رعایا کسی کو الیکشن کر کے، کسی کو ووٹ ڈال کر امام بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ انہیں تو اپنی زندگی کے لمحات کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کیسی گزرے گی، کہ چاہیے کہ وہ دوسرے کے لیے امامت چلتے پھرے۔ تو جب ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب بھی امامت دے گا اللہ ہی دے گا۔ اور ابراہیم نے دعا مانگی قال ومن ذریتی، قال ومن ذریتی، یا اللہ اس منصب امامت کو، یعنی اس امامت کے منصب کو میری اولاد میں رکھنا۔ اس کا معنی یہ تھا کہ
میری اولاد میں سے امام بنانا. تو اللہ نے بھی کہہ دیا لا ینال عہد الظالمین، امامت تیری اولاد میں رکھوں گا لیکن ظالموں کو امام نہیں بناؤں گا، خطاکاروں کو امام نہیں بناؤں گا، عیب داروں کو امام نہیں بناؤں گا، رکھوں گا تیری نسل میں. اس کا معنی یہ تھا کہ جدھر جدھر تیری اولاد جائے گی منصب امامت ادھر ادھر جائے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ سید الانبیاء جہاں نبی ہے رسول ہے وہاں امام بھی ہے، بلکہ امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے. تو ان کے بعد وہ 12 امام ہیں، وہ معصوم ہیں جن کے لیے جد انبیاء ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی کہ قال من ذریتی، اللہ میری اولاد میں امامت رکھنا. علی ہے تو نسل ابراہیم میں ہے، جدھر جدھر ابراہیم کی نسل جا رہی تھی ادھر ادھر امامت جا رہی تھی. ابراہیم کا امتحان بھی لیا گیا، ابراہیم کا امتحان لیا گیا ایک بیٹے سے. حالانکہ بیٹا نہ بھوکا تھا نہ پیاسا تھا، نہ گھوڑے سے زمین پہ گرا تھا، بڑے پیار کے ساتھ باپ نے بیٹے کو زمین پہ لٹایا تھا اور ایک بیٹے کی قربانی اور امامت مل گئی. امامت کا آغاز ہوا. تو جہاں سے امامت کا آغاز ہوا ہے وہاں امامت ختم نہیں ہوگی، نسل میں جائے گی. تو اللہ نے امامت کو نسل ابراہیم میں رکھا. اور وہ کیسے کیسے امام ہیں جو نسل ابراہیم میں آئے. علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے، علی زین العابدین امام ہے، محمد باقر امام ہے، جعفر صادق امام ہے، موسیٰ کاظم امام ہے، علی رضا امام ہے، محمد تقی امام ہے، علی نجی امام ہے، حسن عسکری امام ہے. اور پھر ایک امام آج وہ ہے جو پردہ غیبت میں ہے. غیبت میں آج بعد میں امام ہے پردہ غیبت میں. غیب اسے نہیں کہتے کہ جو آنکھوں کے سامنے ہو، اور غیب اسے بھی نہیں کہتے جو بالکل نہ ہو. غیب اسے کہتے ہیں جو ہو اور آنکھوں کے سامنے نہ ہو. اللہ نے انہیں غیب میں رکھا تاکہ جب تک کتاب رہے وہاں تک قرآن کے وارث بھی موجود رہے. علی جیسے امام ہے، حسن جیسے امام ہے، یہ تو بعد میں سوچیں گے. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب السیف الجلیل علی منکر ولایت علی میں لکھتے ہیں کہ جب بعد میں امام آئیں گے، بعد میں امام جب آئیں گے تو عیسیٰ جیسا عظیم نبی، مردے زندہ کرنے والا نبی، غیب کی خبریں دینے والا نبی، مبروس اور زدام کے بیماروں کو صحت یاب کرنے والا نبی، جو کھا کے آئے اس کی خبر دینے والا نبی، جو پیچھے چھوڑ کے آئے وہ بتا دینے والا نبی، معصوم نبی، معصومہ ماں کا بیٹا جناب عیسیٰ جب آئیں گے. طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت جب آئیں گے تو امام اس طرح کا کہیں گے کہ عیسیٰ کیا خیال ہے، میں نماز پڑھاؤں یا آپ نماز پڑھائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ گھبرا کر کہیں گے کہ مریم کا بیٹا ہونا اور ہے، زہرا کا بیٹا ہونا اور میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھ تو سکتا ہوں لیکن آپ کے آگے کھڑا ہو کر آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا. تو قادری صاحب لکھتے ہیں جب بعد میں امام قیام میں ہوں گے، عیسیٰ قیام میں، جب امام رکوع میں جائیں گے تو عیسیٰ بھی رکوع میں جائیں گے، امام سجدے میں جائیں گے تو عیسیٰ بھی سجدے میں جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں جہاں جب دونوں سجدے میں جائیں گے، جہاں بعد میں امام کے قدم نظر آئیں گے، وہاں عیسیٰ جیسے عظیم نبی کا سر چل جائے گا. پیچھے نماز پڑھیں گے. بس مختصر، اس لیے تو پڑھنے والے کافی حضرات ہیں، 2-4 پہلے بس. ابراہیم کا امتحان لیا گیا اور امتحان میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ نے امتحان لیا ابراہیم کا.
اور وہ امتحان ابراہیم نے دیا. اللہ نے مقام عصمت سرفائز کرنے کے ساتھ ساتھ امامت بھی دے دی. ان کی نسل میں بھی امامت ہے. بس وہ جملے، اور میں اپنے بھائی محترم کو ٹائم دیتا ہوں، بس 2-3 جملے، یہ غور و فکر کے جملے ہیں. جو باپ بیٹے نے حج میں کیا تھا، ہر حاجی کو جا کر کرنا پڑتا ہے. قرآن کی آیت بھی ہے، دور دراز سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے حج کے لیے جنہوں نے حج کیا ہے. حالانکہ یہ واقعہ قرآن کے نزول سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، ابراہیم کا واقعہ ہے. اللہ نے قرآن میں رکھ دیا تاکہ جب تک قرآن موجود رہے میرے بندوں کا تعارف ہوتا رہے کہ نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، امامت کیا. قرآن میں رکھ دیا. تو ابراہیم نے جو کیا تھا وہاں حاجی پر بھی واجب ہے قربانی دینا. یہاں واجب نہیں ہوتا، یہاں مستحب ہے، لیکن حاجیوں پر قربانی کرنی واجب ہوتی ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو امتحان دیا تھا وہاں ہوا کیا تھا؟ جو عید منائی جاتی ہے وہاں ہوا کیا تھا؟ ہوا تو یہی تھا کہ ایک نبی دادا بچ گیا تھا. نبی دادا بچ گیا، اس دن کو عید منائی جاتی ہے. اگر ایک نبی دادا ذبح ہونے سے بچ جائے عید منائی جاتی ہے. جب اس نبی کے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے اٹھے پھر تو عید نہیں ہونی چاہیے، پھر تو غم ہونا چاہیے، مصیبت کا. لیکن جو میں نے بات کرنی ہے وہ حقیقت میں یہ ہے کہ ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا. ابراہیم کے ذریعے سے اسماعیل کا امتحان لیا. اسماعیل بچ گئے اور اللہ نے اس قربانی کو آئندہ کے لیے بھی رکھ دیا کہ اس کو منایا جائے. اور لوگوں پر واجب ہے کہ لوگ حج میں جائیں. وہاں آب زمزم بھی ہے جہاں ابراہیم نے پتھر مارے تھے، وہاں پتھر مارنے پڑتے ہیں. جس پتھر کو چوما تھا اسے چومنا پڑتا ہے. پتھر بھی برابر نہیں ہے. کسی پتھر کو پتھر مارے جاتے ہیں، کسی پتھر کو چوما جاتا ہے. روزے کی ڈالی چومی جاتی ہے، نسبت کی تعظیم ہے. جتنا قرآن کا غلاف چوما جاتا ہے. تو جناب ابراہیم کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا اور اللہ نے اس کو آنے والی نسلوں پر واجب قرار دیا کہ اسے منایا جائے، اس دن کو منایا جائے. بس منانے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں. ایک کسی پر خوشی کا وقت ہوتا ہے، لوگ اس کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں. ایک کسی پر مصیبت و غم کا واقعہ آتا ہے، مصائب آتے ہیں، تو اس کے مصائب میں انسان شامل ہو جائے. ابراہیم اور اسماعیل پر خوشی کا موقع تھا کہ نبی دادا بچ گیا. وہاں جا کے عید منائی جاتی ہے، اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. تو اگر کسی گھر سے کوئی جنازہ اٹھے اور کوئی بھائی نہ آئے، جوان بھتیجے کا جنازہ اٹھے، ایک بھائی اس میں نہ آئے، ناراض ہو، بکھرے ہوئے ہو، عداوت ہو. ایک بھائی بھتیجے کے جنازے میں نہیں آتا، اس کی صف ماتم پر نہیں آتا، کلوں کے قدم پر نہیں آتا، 10ویں میں نہیں آتا، 40ویں میں نہیں آتا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا پھر صلح کیا مقام رہتا ہے؟ تو حج ہے خوشی کا واقعہ. اگر کوئی حج کرنے سے رہ گیا تو صلح کا مقام باقی ہے. اور اگر محرم میں جو مظلوم کربلا کی صف خاتم بچھائی جاتی ہے، اگر کوئی اس میں نہیں آتا تو میرا یہ خیال ہے پھر وہ اپنے نبی کو قیامت کے دن بھی منہ دکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. پھر ہمارے نبی اسے کہہ سکتے ہیں جس کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ
گیا تھا، اس کی یاد منانے کے لیے تو اتنے لاکھوں روپے لگا کر اتنی دور حج کرنے کے لیے چلا گیا تھا، لیکن میرے گھر سے 72 جنازے اٹھے تھے، میرے محلے میں سب خاتم بچھی ہوئی تھی، تو آئے ہی نہیں ہے۔ تو کوئی خوشی سے رہ جائے تو صلح کا امکان رہتا ہے، اور اگر کوئی غم سے رہ جائے تو پھر صلح کا امکان باقی نہیں رہتا۔ وبال